اچھا، ایک سوال یہ کیا گیا کہ ایک شخص کا پیشہ اور ایک شخص کی محنت ہو تو نفع کس طرح تقسیم کریں، اور اگر نقصان ہو تو کیا یہ صحیح ہے کہ کام کرنے والے کی محنت گئی اور انویسٹر کا پیسہ گیا؟ یہ جاوید بھائی نے سوال پوچھا تھا۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ یہ جو سلیپنگ پارٹنر یا ورکنگ پارٹنر اس کی بات کی جا رہی ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس کو کہا جاتا ہے مضاربت، کہ ایک طرف سے بندے نے پیسہ لگایا، دوسرے بندے کی محنت ہے، تو اس کے اندر نفع کو تقسیم کرنے کے لیے آپ 50-60 جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نقصان کی بات کریں گے تو اگر نقصان ورکنگ پارٹنر کی کوتاہی سے نہیں ہوا تو اب وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اب وہ پیسہ جو ڈوبا ہے وہ انویسٹر کا ڈوبا ہے، انویسٹر اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ یار تم نے پیسہ ڈوبا دیا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس کی کوتاہی اگر ہے، مثال کے طور پر اس نے کوئی مال خریدا تھا، اس کے بارے میں پتا تھا کہ یار یہ دھوپ میں سڑ جائے گا، اور اس نے دھوپ میں چھوڑ دیا تھا، اس کی کیئر نہیں کی پراپر، جس وجہ سے مال خراب ہو گیا، تو اب اس صورت کے اندر چونکہ اس کی غفلت ہے تو اب اس کو تاوان دینا پڑے گا اس مال کا۔ لیکن اگر اس کی غفلت نہیں ہے، اس نے پراپر طریقے سے ساری معلومات کر کے کہیں پیسہ انویسٹ کیا اور پھر وہ پیسہ ڈوب جاتا ہے، تو اب یہ جو رب المال ہے یعنی جو انویسٹر ہے یہ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا، اس کو نفع نہیں ملے گا، اور اس شخص کا جو ہے وہ پیسہ جو گیا وہ اس کا رب المال کا گیا ہے۔ تو یہ مضاربت کہلاتی ہے شرعی ٹرم کے اعتبار سے۔ اس کے اندر جو ہے وہ نفع کیسے تقسیم کرنا ہے، 50-50 بھی کر سکتے ہیں، 60-40 بھی کر سکتے ہیں، 70-30 بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ورکنگ پارٹنر کا نفع زیادہ ہو، انویسٹر کا کم ہو، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جب شرکت کرتے ہیں کہ دونوں طرف سے پارٹنرشپ کی جائے، تو اس کا بھی میں ضمناً ذکر کر دیتا ہوں کہ جب دونوں طرف سے پارٹنرشپ کی جاتی ہے تو نفع اس میں بھی اپنی مرضی کے مطابق ہم لوگ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، کہ مثال کے طور پر اتنا پروفٹ ہوا ہے تو اس پروفٹ کا 20% یا 80%، اسی طریقے سے 50-50%، لیکن نقصان جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا انویسٹمنٹ ہوگا۔ اب اگر مثال کے طور پر ایک شخص نے 80% جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہے، ایک نے 20% انویسٹمنٹ کی ہے، تو اب جو نقصان ہوگا نا تو 20% انویسٹمنٹ والا 20% ہی برداشت کرے گا، 80 والا 80 ہی برداشت کرے گا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، یہ تو بڑی زیادتی ہو جائے گی۔ تو یہ زیادتی اس لیے نہیں ہے کیونکہ شریعت نے اس معاملے کو میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ چھوڑا ہے۔ آپ نہ کریں، نفع کو بھی برابر نہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، تو آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ جو کر سکتے ہیں وہ آپ کریں۔ شریعت نے یہ اصول بتا دیا کہ نفع آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، اور نقصان کے بارے میں شریعت نے پابند کیا، نفع کے بارے میں پابند نہیں کیا۔ ایک